أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ ان الذین بے شک وہ لوگ تولو جو پیٹھ پھیر کے چلے گئے منکم تم سے یوم التقى الجمعان جس دن کے آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں انما استزلهم الشیطان بے شک پھسلا دیا انہیں شیطان نے ببعض ما کسبوا بسبب بعض اس کے جو ان سے غلطی ہوئی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے انہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور حلیم بخشنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں حلیم بردبار ہیں تحمل والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا وقالوا اور کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے اذا ضربوا جب وہ چلے فی الارض زمین میں او کانوا غزا یا ہوئے وہ غازی یا مجاہد لو کانوا عندنا ما ماتوا کہنے لگے کہ اگر وہ رہتے ہمارے پاس تو نہ وہ مرتے وما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ ذالک یہ بات حسرتاً ایک افسوس کا ذریعہ فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ یحیی و یمیت اور اللہ زندہ کرتے ہیں وہی موت دیتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ غزوہ احد میں پہلے آپ نے سن لیا کہ جب افراتفری مچی دونوں طرف سے اسلامی لشکر پہ حملہ ہوا تو لوگ بکھر گئے کوئی کدھر کوئی کدھر اور میدان چھوڑ گئے۔ بس 14 یا 15 کے لگ بھگ حضرات تھے جو ڈٹے ہوئے تھے اور چمکھی جنگ لڑ رہے تھے اور بقیہ ان کے علاوہ وہ منتشر تھے۔ تو ان کا بیان ہے ان الذین تولوا منکم بے شک وہ لوگ جو پھر گئے پیٹھ دے کر تم میں سے یوم التقى الجمعان جس دن کے آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں یعنی دونوں لشکر انما استزلهم الشیطان بے شک پھسلایا انہیں شیطان نے ببعض ما کسبوا بسبب بعض اس عمل کے جو ان سے ہو چکا یعنی جو غلطی ہو گئی اس درے کو چھوڑنے کی اس کی وجہ سے شیطان حاوی ہو گیا اور اس نے میدان میں موجود لوگوں کے بھی پاؤں اکھاڑ دیے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور بتا تحقیق جو ہوا اللہ نے معاف کر دیا وہ اللہ نے معاف کر دیا یہ قصور عنہم ان سے۔ اور جو بڑے حضرات تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حضرات ڈٹے تھے اور یہ جو میدان سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ بھی تھے
لیکن عجب بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، آج تک لوگ ان کا یہ گناہ گن رہے ہیں، او جی گناہ کر دیا، بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر تھے اور آپ کے گرد بڑا مجمع تھا، تو شام کے علاقے سے مصر سے ایک آدمی آیا ہوا تھا اور بڑا منہ پھٹ آدمی تھا، اور مصر میں ان دنوں میں صحابہ میں کے خلاف ایک بغض کی فضا پیدا ہو چکی تھی، چونکہ ان علاقوں میں اس شخص کا جانا ہوا تھا عبداللہ ابن سبا کا، یہ بہت بڑا دشمن اسلام تھا لیکن مسلمان بنا ہوا تھا، منافق تھا، دراصل یہ یہودی تھا، یمن کے علاقے کا تھا، اور اس نے سب سے پہلے صحابہ کے بارے میں بغض کا بیج بویا تھا مسلمانوں میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس شخص نے یہ شیطنت اٹھائی، اور ان علاقوں میں اس کا پراپیگنڈا بہت تھا، اور یہ کہتا تھا دیکھو تم عثمان کی بڑی تعریفیں کرتے ہو، وہ ایسا شخص ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگا تھا احد میں، اللہ کے نبی کو چھوڑ گیا تھا۔ تو یہ بھی اسی سے متاثر آدمی تھا اور زبان دراز تھا، مکے میں آیا ہوا تھا حج یا عمرے کے لیے، تو اس نے کہا کہ یہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے، یہ آدمی کون ہے؟ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑی علمی شخصیت تھے، بڑے نیک آدمی تھے، تو ان کے حلقے میں بہت لوگ آتے، سیکھنے والے بھی ہوتے اور کچھ سننے والے ہوتے، اور بعض لوگ ویسے آ کے بیٹھ جاتے کہ چلو حضرت کو دیکھتے رہے، زیارت کرتے رہے، چونکہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا بھی باعث برکت ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں، تو وہاں ان کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ رحمتوں سے محروم نہیں رہتا، اگرچہ اس کو سیکھنے کی سننے کی بھی کوئی غرض نہ ہو، محض بیٹھا ہوا۔ یہ بھی آ گیا اور کس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ ابن عمر ہے، نام تو میں نے بھی سنا ہوا ہے۔ تو یہ لوگوں کو ایسے ان کے اندر سے چیرتا ہوا حضرت ابن عمر تک پہنچ گیا اور سلام علیہ کی اور کہا کہ آپ کا نام تو سنا ہوا تھا لیکن آج آپ سے ملاقات کا موقع بھی مل گیا، تو میں نے کچھ سوال کرنے، آپ نے فرمایا کرو سوال۔ اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ عثمان غنی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضرت عثمان بڑے درجے کے صحابی تھے اور بہت فضیلت والے تھے۔ اس نے کہا کہ کیا عثمان بدر میں شریک تھے؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ احد میں عثمان غنی بھاگے تھے میدان سے؟ فرمایا ہاں ایسے ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حدیبیہ میں عثمان غنی شریک تھے، حدیبیہ کی بیعت میں، بیعت شجرہ میں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا درجہ، کیا فضیلت ایسے تم نے اٹھایا ہوا ہے کہ عثمان غنی بہت بڑی شخصیت تھے، جو آدمی اتنے عظیم موقعوں میں نہیں تھا، نہ بدر میں نہ احد میں بھاگے اور حدیبیہ کی بیعت میں شریک نہیں، تو پھر کیا درجہ اور فضیلت ہے؟ بس اتنا کہہ کے اٹھ کے بھاگنے لگا۔ حضرت ابن عمر نے اس کے یہاں دامن سے پکڑا، فرمایا اپنی بات کی ہے، میری بھی سن کے جانا۔ اس کو بٹھا لیا، فرمایا اب ایک ایک بات کی میری وضاحت اور اس کا جواب بھی سن لے، پھر اٹھ کے جانا۔ فرمایا جو تو نے بدر کی بات کی ہے کہ بدر میں عثمان غنی نہیں تھے، تو اس کی وجہ فرمایا موجود ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی بدر کے لیے تیار ہو کے حضور کے پاس آ گئے تھے، اپنا اسلحہ لے کے باندھ کے سب پوری تیاری کر کے حضور کے پاس آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا عثمان تو نے نہیں جانا؟ فرمایا نہیں حضرت، یہ تو اسلام کا پہلا غزوہ ہے، اس عادت میں تو میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں تیری بیوی بیمار ہے گھر میں اور شدید بیمار ہے، اس کا کیا بنے، کون دیکھ؟ فرمایا نہیں حضرت، میں محلے کی پڑوس کی عورتوں کے ذمہ لگایا ہوں،
وہ ان کی دیکھ بھال، ان کو کھانا کھلانا، دوائی وغیرہ پلا دیا کریں گی۔ تو فرمایا جب رات ہوگی وہ عورتیں اپنے گھروں میں جا کے اپنے کام کریں گی، اپنے بچوں کو سنبھالیں گی یا تیری بیوی کو سنبھالیں گی، رات میں اس کی خبر گیری کون کرے گا؟ اس لیے میں نہیں تجھے جانے دوں گا۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیٹی تھی، حضرت عثمان کی بیوی تھی اور شدید بیمار تھی، اور غالباً اسی سفر میں یہ فوت بھی ہو گئی تھی۔ حضور کے واپس مدینہ میں آنے سے پہلے اسی موقع پہ حضرت رقیہ کی وفات بھی ہو گئی تھی اسی بیماری میں۔ تو حضور نے حضرت عثمان کو حکماً کہا کہ تجھے نہیں جانے دوں گا، تو یہیں پہ رہ جائے گا، اور یہ جو فضیلت تو پانا چاہتا ہے کہ بدر کے شرکاء کی، یہ اللہ تجھے گھر میں بیٹھے بٹھائے عطا فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تیرے علم میں ہے کہ حضور نے جب بدر کے شرکاء میں مال غنیمت کو تقسیم کیا تو عثمان کا بھی حصہ نکالنا تھا؟ اس نے کہا، تو فرمایا کہ جب عثمان کا حصہ بدر کی غنیمت سے نکالا تو یہ دلیل ہے کہ حضور نے بدر میں حضرت عثمان کو بھی شریک کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا تیری دوسری بات کہ احد سے بھاگے تھے، فرمایا کہ احد سے ہم مانتے ہیں حضرت عثمان بھی بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے، اور بھی بہت سے، صرف 14-15 حضور کے پاس تھے صحابہ، باقی سب کے سب منتشر ہو گیا، افراتفری مچی ہوئی تھی۔ تو فرمایا یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، غلطی ہو گئی تھی، لیکن آگے اللہ کا فرمان بھی تو ہے نا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جن جن سے یہ غلطی ہوئی ہے ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ فرمایا اب اللہ نے معاف کر دیا اور تو بار بار کہتا ہے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، گناہ کیا۔ فرمایا جس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، اب بار بار اس کو گناہ 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 کہنا یہ خود گناہ ہے، یہ خود جرم ہے کہ معاف کیے ہوئے گناہ کو بار بار گناہ کرنا۔ جیسے آج بھی ہمارے لیے بھی یہ اصول ہے، اگر کسی آدمی سے آپ نے گناہ ہوتا ہوا دیکھا، کسی سے زنا ہو گیا، چوری ہوگی، شراب اس نے پی لی، لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اب توبہ کے بعد اس کو دوبارہ یہ کہنا کہ تو شرابی آدمی ہے، تو زانی آدمی ہے، تو چور آدمی ہے، فلاں موقع پہ چوری تو نے کی تھی، یہ سخت گناہ ہے۔ جس گناہ سے انسان نے توبہ کر لی ہو، اس گناہ کا اس کو تانا دینا یہ خود گناہ ہے۔ فرمایا خدا معاف کر چکا اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم پھر کہتے ہو گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ اور فرمایا حدیبیہ کا معاملہ جو ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، احرام میں تھے، مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر حدیبیہ میں کفار نے روک دیا آپ کو، اور حضور نے پہلے ایک سفیر بنا کے بھیجے آدمی، حضرت خراش ابن امیہ خزائی رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ اہل مکہ سے کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، دیکھو ہم نے احرام باندھے ہوئے، ہم قطعاً لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت خراش جب مکہ میں آئے تو اہل مکہ نے ان سے بہت ہی ماندانہ رویہ اختیار کیا، ان کا اونٹ لے کر ذبح کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت خراش کو بھی ذبح کر دیتے، ان کو بھی قتل کر دیتے، یہ کسی طریقے سے چھپ کے وہاں سے نکل آئے۔ تو پھر ان کے لوگ جاتے حضور سے مذاکرات کرتے قریش کے، لیکن ایسے جیسے ہوتا ہے نا تگڑا آدمی تڑی لگاتا ہے، یہ تڑیاں لگا کے واپس آ جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے جو لوگ آ رہے ہیں ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی آدمی کو جانا چاہیے مکے میں، جا کے ان کے وڈیروں کو بڑوں کو سمجھائے کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے، ہم نے لڑائی احرام میں تھوڑی کرنی ہے، تو ان کو سمجھائے شاید وہ قائل ہو جائیں۔ تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر تم چلے جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس بات سے تو مجھے اتفاق ہے کہ ایک آدمی ہمارا بھی نمائندہ مکے میں جانا چاہیے، لیکن یہ جو آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں تو اس میں میرا ایک عذر ہے کہ کیونکہ میں گرم طبیعت کا آدمی ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ جیسے اب ان کے لوگ آ کے مذاکرات ہم سے کرتے ہیں لیکن ہم پہ چڑھائی کر کے چلے جاتے ہیں، تو وہاں اگر وہ ایسا رویہ اختیار کریں، یہ نہ ہو کہ بات بنانے کی بجائے بگڑ جائے۔
میری رائے کہ عثمان غنی کو بھیجے، کیونکہ یہ ٹھنڈی طبیعت کے آدمی ہیں، ان کی سن بھی لیں گے اور اپنی پوری سنا بھی لیں گے، اس لیے میرا خیال ہے ان کو بھیجیں۔ حضور نے بھی اس کو پسند کیا۔ تو فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان گئے اور قریش نے آپ کو بیت اللہ کے اندر آپ کو تالا بند کر دیا اور باہر شور مچا دیا کہ عثمان کو قتل کر دیا ہم نے۔ صرف وہ مسلمانوں کا حدیبیہ سے رد عمل دیکھنا چاہتے تھے، حضرت عثمان کو وہ قتل تو نہیں کر سکتے، خاندان برادری تھی ادھر، تو صرف یہ کیا کہ ان کو بیت اللہ کے اندر دروازہ کھول کے بند کر دیا اور باہر شور کر دیا۔ حدیبیہ میں حضور کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیعت فرمائی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں۔ اور سب صحابہ 14 یا 1500 صحابہ سے حضور نے بیعت لی۔ بخاری شریف میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بیعت علی الموت لی حضور نے، موت کی بیعت کہ عثمان کا ہم بدلہ لیں گے، اور دوسرے الفاظ بخاری شریف میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ الا اللہ نفر، کہ کوئی بھی ہم میں یہاں میدان کو چھوڑ کے بھاگے گا نہیں، اس پہ حضور نے بیعت لی اور حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ایک سب سے عہد لیا۔ اور اخیر میں حضرت ابن عمر نے فرمایا تجھے پتہ ہے جب سب کی بیعت ہو گئی تو حضور نے سب سے پوچھا یہ میرا کون سا ہاتھ ہے؟ سارے حضرات نے کہا یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔ فرمایا یہ؟ تو فرمایا یہ بایاں ہاتھ ہے۔ فرمایا کہ یہ بیعت اتنی عظمت والی بیعت ہے، میں اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت میں عثمان کو بھی میں شریک کرتا ہوں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیبیہ میں اگر موجود نہیں تھے حضرت عثمان تو حضور نے خود اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، اور حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کو بھی اس بیعت میں شریک کیا تھا۔ تو کیسے کہتا ہے کہ وہ حدیبیہ میں بھی شریک نہیں تھے؟ تو بہرحال یہ بخاری شریف میں تفصیل سے یہ روایت پورا واقعہ اسی طرح اس میں موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی یہ باتیں شیطان مزاج کے لوگ کرتے ہیں، اور جب حضرت عثمان غنی پہ اعتراضات کرتے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ احد سے بھاگ گئے تھے، حالانکہ یہ اکیلے تو نہیں تھے۔ اگر 700 صحابہ تھے ان میں صرف 14-15 میدان میں کھڑے رہ گئے تو بقیہ سینکڑوں میں حضرات تھے جو افراتفری میں انسانی طبی تقاضا ہے، جب افراتفری مچتی ہے تو ایسے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے صاف اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں اور حلم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اللہ تعالی منافقین کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وقالوا لاخوانہم، اور کہا ان منافقوں نے اپنے بھائیوں سے، یعنی جو مسلمان تھے، چونکہ تھے تو آپس میں رشتہ داریاں ساری، اس لیے بھائیوں نے کہا اذا ضربوا فی الارض، جب یہ لوگ چلے زمین میں، یعنی احد کی طرف مدینہ سے نکل کے آئے، او کانوا غزا، یا یہ بنے غازی اور مجاہد، لو کانوا عندنا ما ماتوا، جب جنگ ختم ہوئی، پہلے بھی اس کا بیان ہوا، منافقین نے کہنا شروع کر دیا لو کانوا عندنا، اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے یہاں مدینہ میں، ما ماتوا، تو نہ مرتے، وما قتل، اور نہ قتل کیے جاتے، تو ہماری نہیں مانی نا، اس لیے دیکھو کتنا نقصان ہوا۔ ہماری مان جاتے کہ جنگ کا پانسا یہ برابر کا نہیں ہے مقابلہ، اس لیے نہ کرو جنگ، تو انہوں نے نہیں مانی، اس لیے یہ قتل ہوا۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، فرمایا اللہ چاہتے تھے کہ تاکہ بنا دے اللہ ذالک، ان کی اس بات کو، حسرتاً، حسرت اور افسوس کا باعث، قیامت کے دن، فی قلوب من، منافقوں کے دلوں میں، جب کل قیامت کو شہیدوں کی عظمت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر افسوس کریں گے کاش ہم بھی میدان جہاد میں اترتے اور شہید ہو کے آخرت میں اتنے عظیم درجات پاتے، تو کل افسوس کریں گے۔ واللہ یحیی و یمیت، باقی زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی سب کو زندگیاں دیتا ہے، اور وہ یمیت، اور موت بھی وہی دیتا ہے۔
اس لیے موت اور حیات یہ لڑنے بھیڑنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والے، ہر انسان کا ہر عمل اللہ کی نظر میں ہے اور اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کے مطابق کل اللہ حساب لیں گے۔ اچھے عمل یہاں سے کر کے جائے گا، خلوص والا ایمان لے کے جائے گا، سرخ رو ہوگا، برے عمل سے نفاق کے ساتھ دنیا سے گیا تو آخرت میں برباد اور نقصان اٹھا جائے گا۔